رحمت میں اچھا بس انشاءاللہ آپ کی بات کرتا ہوں، ٹائم بہت کم ہے، انشاءاللہ آپ کی خواہش پوری کریے۔ بارش رحمت میں تھے وہ بارش رحمت میں ہیں، بارش رحمت میں تھے وہ بارش رحمت میں ہیں، غم نہیں ہے وہ بڑے آرام سے تربت میں ہیں۔ بارش رحمت میں تھے، بارش رحمت میں تھے، آپ تو لکھتے رہتے ہیں سرکار کے حوالے سے، الحمدللہ اچھے شاعر ہیں، شاعری بھی کرتے ہیں، اللہ ان کے قلم میں اور زیادہ طاقت ہے۔ بارش رحمت میں تھے اور بارش رحمت میں ہیں، غم نہیں ہے وہ بڑے آرام سے تربت میں ہیں، اور رونے والے ان نگاہوں کو خبر کر دیجئے 20 جولائی سے ہی اختر رضا جنت میں ہیں۔ کو خبر کر دیجئے 20 جولائی سے ہی اختر رضا جنت میں ہے، 20 جولائی سے ہی اختر رضا جنت میں ہے، غم نہیں ہے وہ بڑے آرام سے تربت میں ہے، بارش رحمت میں تھے وہ بارش رحمت میں ہیں۔ بڑے اکبر احترام کے ساتھ عالم نوجوان واحد حق بیان حضرت علامہ محمد رضوان صاحب قبلہ سدنا مدھیہ پردیش، میں ان سے ادب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز میں خطاب فرمائیں۔ ویسے تو میری فہرست میں 20-25 منٹ کا وقت ہے، مگر یہ مجمع آپ کا ہے، یہ مائک آپ کا، یہ اسٹیج آپ کا ہے، وقت کا خیال کرنے کا۔ ارے سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت فرما رہے ہیں کہ علامہ شعیب صاحب کی تقریر ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، تو حضرت آئے ہیں تو ان کا بھی وقت انہیں کو دیا جا رہا ہے۔ ان کے بعد مفتی معین الدین صاحب کے بلا ازہری ان کا پاکیزہ بیان ہوگا، بیچ میں ایک آواز سے ملاقات ہوگی، نعت خوان رسول بلبل باغ مدینہ آواز پہ شائع ہوگا جناب اسلم صاحب اور رام پوری محمود رضا صاحب کے بلا، ان لوگوں کی نعتیں ہونی ہیں، ہم آپ تمامی حضرات سماعت کریں گے۔ اب آئیے نعرہ تکبیر و رسالت کی صدا بلند کر لیا جائے، نعرہ تکبیر۔ یار کچھ لوگ مطلب سوچ رہے ہیں کہ بس آگے والوں سے کام چل ہی رہا ہے، نعرہ وہی لگاتے ہیں، سبحان اللہ وہی کرتے ہیں، انعام بھی وہی دیتے ہیں، ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہی بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کی تسبیح بیان کرنی، اللہ نے ایک زبان دیا ہے، آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے، اللہ نے اپنی حمد و ثنا کرنے کے لیے، اللہ نے اپنی تعریف کرنے کے لیے زبان دی ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں وہ لوگ زوردار نعرہ تکبیر و رسالت کی صدا بلند کر لے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ رضوان احمد صاحب قبلہ مدھیہ پردیش، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس دور میں ایمان بہت رائٹ چاہیے، مومن کو عقیدے میں بہت ٹائٹ چاہیے، فرمار دیوبند کے مچھر کی ہو جہاں، حضرت وہاں بریلی کا گڈ نائٹ چاہیے۔ جملہ برادران اہل سنت، حاضرین مجلس، رونق اسٹیج، باوقار علماء ذوی احترام، پردہ نشین میری عزت ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما حبيبه المجتبى محمدا المصطفى منبع الجود والعطاء دافع الموت والبلاء والوباء وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفاء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت، صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے،
انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسے کی فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ آئیے ہم اور آپ سب لوگ مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرے، بابا سے بلند پڑے اللہم صلی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے کلام الامام امام الکلام کے دو چند اشعار مع تضمین کے آپ کے سماعتوں کے حوالے عرض کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ عنایت ارشاد طرف سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یوں بخشواؤ جن و بشر کو خبر نہ ہو، یوں بخشواؤ جن و بشر کو خبر نہ ہو، دھل جائے داغ دامن تر کو خبر نہ ہو، دھل جائے داغ دامن تر کو خبر نہ ہو، ایسے گزارو نارے سقر کو خبر نہ ہو، پل سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ بہت اچھا۔ دور خزاں کی زد میں ہے دل اس فگار کا، دور خزاں کی زد میں ہے دل اس فگار کا، مدت ہوئی ہے منہ نہیں دیکھا بہار کا، مدت ہوئی ہے منہ نہیں دیکھا بہار کا، دستے حضور میں ہے شرف اختیار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجیے جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجیے جگر کو خبر نہ ہو۔ نعرے رسالت، جشن میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ رضوان احمد صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا بہت اچھا۔ جہاں پر بنی ہوئی ہے غم انتظار میں، جہاں پر بنی ہوئی ہے غم انتظار میں، لے آئی مجھ کو دید کی حسرت مزار میں، لے آئی مجھ کو دید کی حسرت مزار میں، حائل نہیں ہے جان کوئی اس دیار میں، فریاد امتی جو ارے حال
بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اور بیٹھا ہے میری پشت پہ آ کر بھی ابھی، بیٹھا ہے میری پشت پہ آ کر بھی ابھی، نبیوں کا تاج دار بشان پیمبری، نبیوں کا تاج دار بشان پیمبری، منزل ہے دور طے کوئی ضائع نہ ہو گھڑی، کہتی تھی یہ براق سے ان کی صبح روی، یوں چاہیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو، یوں چاہیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو۔ آخر شعر ملازم فرمائے، انسان کو اذن شوق کلامی نہیں جہاں، انسان کو اذن شوق کلامی نہیں جہاں، حامی بجز رسول گرامی نہیں جہاں، حامی بجز رسول گرامی نہیں جہاں، ایسا نصیر شافع نامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پیسر پہ بدر کو نہ ہو، گزرا کرے پیسر پہ بدر کو خبر نہ ہو۔ شریف پڑھی، اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی میں نے قرآن عظیم کی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کی۔ رب تعالی ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو، ہر نفس کو، ہر ذی روح کو مرنا ہے، موت کا مزہ چکھنا۔ یہ ایصال ثواب کی محفل ہے۔ ہمارے محترم بھائی محمد مشاہد رضا صاحب، انہوں نے اس محفل کا انتظام و انصرام کیا، اور جن لوگوں نے بھی اس میں حصہ لیا، اللہ تعالی ان سب کے ان جائز امور کو قبول فرمائے اور دنیا و آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے۔ انہوں نے اپنے والد گرامی کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے، ایصال ثواب کے لیے کچھ کتابیں بھی شائع کروائی ہیں۔ واہ واہ۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الداعی الی الخیر کفاعلہ۔ علماء موجود ہیں، آپ سن چکے ہوں گے۔ مطلب ہوا کہ خیر کی طرف بلانے والا خیر کرنے والے کی طرح ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں ہے، الداعی الی الشر کفاعلہ، برائی کی طرف بلانے والا بھی برائی کرنے والے کی طرح۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں،
اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتح. عالم بنیے یا متعلم بنیے، علم دین کو طلب کرنے والا بنیے، یا ان کی بات سننے والا بنیے، یا ان سے محبت کرنے والا بنیے. ہم اور آپ سب کی خوش نصیبی ہے کہ اس حدیث شریف کے مفہوم کے اعتبار سے عامل بالحدیث ہوئے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں عالم بنیے یا متعلم بنیے. میرے عزیز گرامی، بھائی صاحب عالم نہ بنے، متعلم نہ بنے، مگر جو سبب اور ذریعہ بنتا ہے عالم اور متعلم کے لیے وہ کتاب ہوتی ہے، اس پر سبب ہے، اور سبب پر بھی فاعل کا اطلاق ہوتا ہے. اس نسبت سے ان کو بھی اس میں شمار کیا جا سکتا ہے. حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من عان عالما او متعلما فقد بنى الكعبة 70 مرة، کہ جس کسی شخص نے کسی عالم دین کی یا طالب علم کی مدد کی بقلم منقصر او قرطاس، ایک ٹوٹے قلم سے، ایک پھٹے کاغذ سے، تو اللہ کے رسول اس کے ثواب کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے بیان فرماتے ہیں فقط بنى الكعبة 70 مرة، گویا کہ اس نے خانہ کعبہ کی 70 مرتبہ طواف کیا. اور خانہ کعبہ کی عظمت کا کیا کہنا، اس کے گرد 7 مرتبہ طواف کرنے سے، چکر لگانے سے زندگی کا سنکٹ دھل جاتا ہے، پورے گناہوں سے انسان پاک و صاف ہو جاتا ہے. حدیث پاک کی مفہوم ہے کہ انسان گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوا. سبحان اللہ. تو آپ سبب و ذریعہ بنے، اور اللہ کا شکر ہے کہ عالم دین سے محبت کرتے ہیں اور ان کی باتوں کو بھی سنتے ہیں. اس اعتبار سے آپ عامل بالحدیث ہوئے. حضور سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے روح کے متعلق پوچھا گیا، عرض کیا گیا حضور روح یہ وجودی ہے یا عدمی؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں حیات و ممات یعنی موت اور زندگی یہ دونوں وجودی شے ہیں. قرآن عظیم فرماتا ہے ان اللہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت و حیات کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ دیکھے تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے. موت ایک میڈھے کی شکل میں ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام کے قبضے میں جس کسی کے پاس سے وہ گزرتی ہے اس کو موت آ جاتی ہے. اور حیات گھوڑے کی شکل میں ہے، جبریل علیہ السلام کی سواری میں جس بے جان کے پاس سے وہ گھوڑا ہو کر گزرتا ہے اسے زندگی مل جاتی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ اکبر، یہ موت ایسی چیز ہے کہ اس سے رب کے سوا کوئی بچ نہ سکے گا، اس سے رب کے سوا کوئی نہ بچ سکے گا. جب آیت کریمہ نازل ہوئی کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو بھی زمین پر ہیں سب فنا ہونے والے ہیں، باقی رہنے والے صرف رب کی ذات ہے. تو فرشتوں نے کہا ہم تو بچ گئے اس لیے کہ ہم زمین ہی پر نہیں. بہت خوش ہوئے. لیکن جب دوبارہ آیت کریمہ نازل ہوئی، دوسری آیت کریمہ نازل ہوئی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو فرشتے بولے اب ہم بھی گئے. جب زمین و آسمان سب فنا ہو جائیں گے، صرف ملائکہ مقربین میں سے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، اسرافیل، عزرائیل اور 4 فرشتے عرش کو اٹھانے والے باقی رہیں گے. رب تعالی فرمائے گا حضرت اسرائیل علیہ السلام سے اسرائیل اب کون باقی؟ عرض کریں گے مولا باقی ہے تیرے بندے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل، اور یہ تیری فرشتے عرش اٹھانے والے. رب تعالیٰ فرمائے گا جبریل کی روح کو قبض کر. حضرت اسرائیل علیہ السلام جبریل امین کی روح کو قبض فرمائیں گے، اور حضرت جبرائیل ایک عظیم پہاڑ کی طرح رب کے حضور سجدے میں اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہوئے گر جائیں.
پھر رب فرمائے گا اے جبرائیل اور بلا شبہ رب سب کچھ جانتا ہے، رب فرمائے گا اب کون باقی ہے؟ عرض کریں گے مولا باقی ہیں تیرے بندے میکائیل، اسرافیل، عزرائیل اور یہ 4 فرشتے عرش اٹھانے والے، اور یقیناً یہ سب فنا ہونے والے ہیں، باقی رہنے والی صرف تیری ذات ہے۔ رب فرمائے گا میکائیل کی روح کو بھی قبض کر، آپ ان کا بھی روح قبض کر لیں گے اور وہ بھی ایک عظیم پہاڑ کی طرح سجدے میں گر جائیں گے رب کی تسبیح و تقدیس کرتے ہوئے۔ پھر رب فرمائے گا اسرائیل اب کون باقی ہے؟ اور بلا شبہ رب سب جانتا ہے کہ کون باقی ہے۔ عرض کریں گے مولا باقی ہیں تیرے بندے اسرافیل، اسرائیل اور یہ 4 فرشتے عرش اٹھانے والے، اور ان سب کو بھی فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی صرف تیری ذات ہے۔ رب فرمائے گا اسرافیل کی روح کو بھی قبض کر۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت اسرافیل کی بھی روح کو قبض کریں گے، آپ بھی ایک عظیم پہاڑ کی طرح رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے، تسبیح و تقدیس کرتے ہوئے گر جائیں گے۔ پھر رب فرمائے گا اور بلا شبہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے کہ اب کون بچے ہیں، اب کون باقی ہے۔ عرض کریں گے مولا باقی ہے یہ تیرا بندہ اسرائیل اور یہ فرشتے عرش اٹھانے والے، اور یقیناً ہم ان سب کو فنا ہے، باقی رہنے والی تیری ذات ہو۔ رب فرمائے گا ان کی بھی روح قبض کر، ان کی بھی روح قبض کر لیں گے اور آپ بھی عظیم پہاڑ کی طرح سجدے میں گر جائیں گے۔ پھر رب فرمائے گا اب کون باقی ہے؟ عرض کریں گے مولا باقی ہے تیرا بندہ اسرائیل اور یہ فرشتے۔ رب حکم فرمائے گا ان فرشتوں کی بھی روح قبض، آپ ان کی بھی روح قبض فرما لیں گے۔ پھر رب فرمائے گا اب کون باقی ہے؟ عرض کریں گے مولا باقی ہے تیرا یہ بندہ اور اس سے بھی فنا ہونا ہے اور باقی رہنے والی ہمیشہ تیری ذات۔ رب فرمائے گا موت تو بھی مر جا، اللہ اکبر، آپ بھی عظیم پہاڑ کی طرح رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہوئے۔ اب سوائے رب کی کوئی باقی نہیں رہے گا۔ رب فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی ہو تو جواب دے۔ خود ہی رب ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار، ایک واحد اکیلا خدا کے لیے جو قہر والا ہے۔ پھر رب جب تک چاہے گا یہی حالت رہے گی، اس کے بعد جب چاہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا، آپ سور پھونکیں گے، قیامت قائم ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، گنہگار مسلمان جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے اور جہنمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنت اور جہنم کے مابین ایک منادی ندا دینے والا، آواز دینے والا صدا لگائے گا، آواز دے گا، سب لوگ اس کی آواز کو سنیں گے۔ جنتی جب سنیں گے تو ان کو پریشانی لاحق ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں جنت سے نکال دیا جائے، اور جہنمی جب سنیں گے تو بہت خوش ہوگی کہ شاید ہم کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے۔ جب دونوں لوگ کو ندا سنائی جائے گی، سنیں گے، اس کے بعد موت کو متشکل کر کے میڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنتیوں کو مخاطب کر کے پوچھا جائے گا کہ کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ سب عرض کریں گے، بولیں گے کہ ہاں ہاں ہم اسے پہچانتے ہیں، یہ موت ہے۔ پھر جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ لوگ بھی کہیں گے ہاں ہاں ہم اسے پہچانتے ہیں، یہ موت ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے موت کو ذبح فرمائیں گے اور اعلان ہوگا کہ اب جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہے، جنتی ہمیشہ جنت میں رہے، موت ہمیشہ کے لیے مر چکی ہے، موت ہمیشہ کے لیے مر چکی ہے۔ اس وقت جنتی نہایت خوشی کے ساتھ، اتنی خوشی ان کو کبھی نہ ہوئی ہوگی، اپنے جنت میں پلٹ جائیں گے، اور جہنمی نہایت رنج و الم کے ساتھ جہنم میں پلٹ جائیں گے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد پاک سنیے، حضور فرماتے ہیں انما خلقتم للابد، تم ہمیشہ کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ جب موت ہمیشہ کے لیے مر جائے گی تو صرف زندگی ہی تو باقی رہ جائے گی۔ موت کیا ہے؟
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب سے عرض کیا کہ موت کے بارے میں، اس کی صفت کے بارے میں کچھ بتائیے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ موت اس شاخ کی طرح ہے جس میں بے شمار کانٹے ہیں، اور اس ٹہنی کو انسان کے جسم میں گھسیڑ دیا جائے یہاں تک کہ اس کا ہر کانٹا انسان کے جسم میں رگ رگ میں چبھ جائے، پیوست ہو جائے، پھر یک بارگی کھینچا جائے اور اس کے ریشے ریشے رگ رگ سے بکھر جائے۔ یہ موت کی صفت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَأَشَدُّ مِن ثَلَاثَةِ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ کہ موت کی جو شدت ہوتی ہے وہ 300 تلواروں کے زخموں سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اللہ 300 تلواروں کے زخموں سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ قبر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران کہ قبر جنت کے کیاریوں میں سے یا تو ایک کیاری ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ جنت کی کیاری کن کے لیے ہے؟ جن کے اعمال اچھے ہیں اور سب سے پہلے اس کے عقیدے اچھے ہیں۔ عقیدے کے ساتھ ساتھ جب اعمال ہوں گے تو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری قبر آپ کے لیے ہوگی۔ اگر عقیدہ و اعمال دونوں برباد ہیں تب جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ قبر کی مٹی ہر روز پکارتی ہے اور 3 کلمات کے ذریعے پکارتی ہے انا بیت الوحش میں وحشت کا گھر ہوں، انا بیت الظلمتی میں اندھیرے کا گھر ہوں، انا بیت الدود میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ ہم اور آپ اندازہ لگائیں اور قبر کی اس آواز کو غور سے سمجھیں، محسوس کریں ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی۔ اگر اس میں وحشت ہے، اندھیرا ہے، کیڑے ہیں تو اس سے بچنے کا کوئی سامان بظاہر نہیں۔ جو بھی کام آئے گا قبر میں یہ سب اعمال صالحہ کام ہے۔ حدیث پاک کا جملہ ہے القبر ظلمت والسراج لها العمل الصالح کہ قبر ایک ظلمت کدا ہے، اندھیری کوٹری ہے، اور اس میں جو اجالا ہے وہ اچھے اعمال ہیں۔ اس میں جو اجالا ہے وہ اچھے اعمال ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوا تو آپ کی روح سے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں آ کر ملی اور کہنے لگی ان اللہ اتخذک خلیلا من بین سائر الانبیاء والرسل فإن كان الموت خفف عن واحد فأنت کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء و رسول میں آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے، اگر موت کی نرمی کا کسی کو حق ہے تو وہ آپ ہیں۔ آپ بتائیے آپ نے موت کی سختی کو، اس کی شدت کو کیسے محسوس کیا؟ فرماتے ہیں واللہ وجدتہ اشد من الطبخ فی القدور والقطع بالمناشیر میں نے موت کو اتنا سخت پایا، اس سے بھی زیادہ سخت جس طرح ہانڈیوں میں کسی چیز کو پکایا جاتا ہے یا آرے سے کسی کو کاٹا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ موت کی شدت کا یہ عالم ہے، اللہ کے نبی یہ بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، ایک محراب میں عبادت فرما رہے تھے تو آپ کو چیونٹی سے بھی ایک چھوٹا کیڑا نظر آیا تو آپ کے دل میں خیال گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے کیڑے کو کیوں پیدا کیا، اس کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ کی طرف سے اس کیڑے کو بولنے کی قوت ملی۔ کیڑا کہتا ہے واللہ یا داؤد خدا کی قسم اے داؤد انی عبد اللہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں وَأَخَافُهُ اور اس سے خوف کھاتا ہوں وَأَسْأَلُهُ أَن يُهَوِّنَ عَلَيَّ الْمَوْتَ اور اس سے سوال کرتا ہوں کہ موت کی سختی کو مجھ پر آسان فرما۔ ایک کیڑا ہے وہ بھی اپنے مرنے کے لیے اس کی جو تیاری ہوتی ہے، موت کی جو شدت ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی رب سے سوال کرتا ہے۔ ہم لوگ اندازہ لگائیں کس کگار پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مردوں کے لیے ہدیہ بھیجو۔ سوال کیا گیا کہ مردوں کے لیے ہدیہ کیسے بھیجا جائے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مردوں کے لیے ہدیہ صدقہ ہے، خیرات ہے، دعائیں۔ جب کوئی گھر والا اپنے مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے تو اس دعا کو حضرت جبریل امین علیہ السلام نور کے تشت میں، نور کی تشتری میں رکھ کر اور اس کے مرحوم کی قبر کے پاس لے جا کر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ یہ لے تیرے گھر والے نے تیرے لیے تحفہ بھیجا، واہ واہ واہ، اسے قبول کر لے۔ جب وہ تحفے کو قبول کرتا ہے بے انتہا خوش ہوتا ہے، اور جو لوگ صدقہ و خیرات اور دعائیں نہیں کرتے ہیں ان کے مردے اسے دیکھ کر نہایت غمگین ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں۔ دنیا اور آخرت، دنیا اور موت کی مثال ایسی ہے، ایک ولی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے خواب میں دیکھا کہ ایک چٹیل میدان ہے اور اس میدان میں ایک ہرن بہت تیزی کے ساتھ بھاگ رہا ہے اور اس ہرن کا ایک انسان پیچھا کیے ہوئے، اور اس انسان کا ایک بہت بڑا شیر پیچھا کیے ہوئے۔ سب سے پہلے ہرن ہے، پھر انسان ہے، پھر اخیر میں شیر ہے پیچھا کیے ہوئے۔ انسان پلٹ کر دیکھتا ہے اپنے پیچھے کہ اس کے پیچھے شیر آ رہا ہے، پھر بھی شیر سے بغیر ڈرے وہ اسی ہرن کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ جب شیر سے بے خوف ہوتا ہے، شیر اس کے قریب تک پہنچ کر اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ پھر وہ ہرن رک کے دیکھتا ہے کہ اس انسان کو شیر نے ہلاک کر دیا۔ پھر اچانک ایک دوسرا انسان آتا ہے، پھر ہرن کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے، اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔ پھر اسی طرح شیر اس آدمی کا پیچھا کرتا ہے، اور وہ آدمی اس شیر کو دیکھ کر اس کے خوف سے بے خوف ہو کر اسی ہرن کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ وہ شیر اس آدمی کو بھی مار دیتا ہے۔ اسی طرح تین لوگ ظاہر ہوئے، تینوں کو مار دیا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے اپنے من میں سوچا اور گننا شروع کیا تو اسی طرح سینکڑوں آدمیوں کو وہ شیر مار چکا تھا، اور وہ 100 آدمی اس ہرن کے پیچھے دوڑنے میں اپنی جان گنوا چکے۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ ایک ہرن اور 100 آدمی اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ تو شیر نے کہا کیا تم مجھے نہیں جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا مجھے کیا معلوم تم کون ہو؟ تو شیر نے کہا میں ملک الموت ہوں، اور یہ جو ہرن دوڑ رہا ہے یہ دنیا ہے، اور جو لوگ اس کے پیچھے دوڑتے ہیں یہ خالص دنیا دار لوگ ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدنیا جیفۃ طالبها الکلاب، دنیا مردار شے ہے، اس کے طلبگار کتے ہیں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک بکارت عبد واحد بے ریا جلا سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے پوچھا گیا مشکل کیا ہے اور زیادہ مشکل کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں قبر میں جانا مشکل ہے اور بغیر زاد راہ کے جانا اور مشکل۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من دخل القبر بلا زاد فَكَأَنَّمَا رَكِبَ الْبَحْرَ بِلَا سَفِينَةٍ، جو قبر میں بغیر عمل صالح کے گیا گویا کہ وہ کشتی پر، گویا کہ وہ سمندر میں بغیر کشتی کی۔ اگر کوئی شخص بغیر کشتی کے سمندر میں کود جائے تو انجام ہلاکت و بربادی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مردوں کو ایصال ثواب کیا کرو۔ حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بندہ قبرستان میں جا کر اور قل اللہ شریف کی 10 مرتبہ تلاوت کر کے اس کا ثواب مردے کو ایصال کرتا ہے تو رب تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک جتنے لوگ انتقال کر چکے ہیں یا کریں گے سب کی قبروں میں نور و سرور داخل فرمائے گا، اور جو یہ کرے گا اس کے لیے 10 گنا اضافہ فرمائے گا۔
الامن والولا کی حدیث پاک ہے، اعلیٰ حضرت سرکار نے اسے نقل فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کا دل خوش کر تو اللہ تعالی اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور وہ فرشتہ رب کی عبادت میں، اس کی تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتا ہے۔ اور جب وہ انسان دنیا سے انتقال کر کے قبر میں جاتا ہے تو وہی فرشتہ قبر میں اس سے آ کے پوچھتا ہے کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ وہ کہتا ہے آپ کون ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ میں وہ دعا ہوں، میں وہ خوشی ہوں جو تو نے فلاں مسلمان کے دل میں داخل کیا۔ پھر وہ دعا کہتی ہے فرشتے کی شکل میں کہ آج میں تیری وحشت کو جو قبر میں ہو رہی ہے اسے دور کروں گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تیری شفاعت کروں گا، اور بروز حشر رب کی بارگاہ میں تیرے لیے سفارش کروں گا، اور جنت میں تیرا مکان تیرے سامنے لا کر پیش کروں گا۔ قبر میں منکر نکیر دو فرشتے آتے ہیں، اور کندھوں پر دو فرشتے ہوتے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ انہی دو باتوں کو میں آپ کے سامنے عرض کرتے رخصت ہوں گا۔ حضرت ہیں، نام مجھے نہیں معلوم، یہی بحریہ میں آیا تھا ایک دفعہ، تو پوچھے کہ حضرت قبر میں دو فرشتے آتے ہیں تو سوال کون کرتا ہے، منکر کرتے ہیں کہ نکیر کرتے ہیں؟ میں نے کہا سوال تو بڑا معقول ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ دو فرشتے آتے ہیں، لمبے لمبے بالوں والے، نیلی نیلی آنکھوں والے، کالے کالے چہروں والے، اور اپنے دانتوں سے قبر کو چیرتے ہوئے آتے ہیں، وہ مردے کو جھجوڑ کے بٹھاتے ہیں، اس سے تین سوال کرتے ہیں، من ربک ما دینک مانتا تقول، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، حضور کے بارے میں دنیا میں تو کیا کہتا تھا، کیا یہی کہتا تھا کہ مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، یا پھر ایمان کی بولی بولتا تھا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، کیا یہ کہتا تھا کہ اللہ کے رسول کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے، کیا یہ کہتا تھا کہ شفاعت کرے حشر میں جو نظر آئے تیرے سوا کس کو قدرت، تو جب قبر میں دو فرشتے آتے ہیں تو سوال کون فرشتہ کرتا ہے؟ تو حدیث کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب بندہ مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو اس سے منکر سوال کرتے ہیں، اور اگر کافر ہوتا ہے تو اس سے نکیر سوال کرتے ہیں۔ اذا ظہر عنہ اثر الاسلام سالہ النکیر، و اذا ظہر عنہ اثر الکفر سالہ المنکر، منکر برعکس۔ اور یہ جو کرامن کاتبین کندھوں پر رہتے ہیں، یہ کہاں چلے جائیں؟ جب بندہ انتقال کر جاتا ہے، یہ جو نامہ اعمال لکھتے ہیں، یہ کہاں چلے جائیں؟ ایک نئی بات، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب مومن بندہ انتقال کر جاتا ہے تو یہ کرامن کاتبین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا میری جو ذمہ داری تھی آج تک میں نے نبھائی، اب مجھے اجازت دے کہ میں آسمان میں آؤں۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا آسمان میرے فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، وہ میری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا پھر تو مجھے اجازت دے کہ میں زمین میں رہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میری زمین میری مخلوق سے بھری ہوئی ہے۔ پھر وہ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا فَأَيْنَ نَكُونُ، پھر ہم کہاں جائیں؟ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم دونوں میرے بندے کے قبر کے پاس جاؤ اور کھڑے ہو کر میری حمد و ثنا کرو، قیامت تک کرو، اور اس کا ثواب میرے بندے کے نامہ اعمال میں لکھتے رہو۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ حضرت قلابہ ہیں، یہ سارے ثواب ہم لوگ کرتے ہیں، یقیناً یہ بہت اچھا کام ہے، امر مستحسن ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔
اللہ تعالیٰ سب کو یہ توفیق دے، اور اس کے کرنے سے کیا نتیجہ نکلتا ہے اس پر ایک حکایت ہے ملاحظہ کریں۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک قبرستان سے ان کا گزر، تو دیکھتے ہیں کہ قبرستان کی جو قبریں ہیں وہ کھلی پڑی ہیں اور مردے نکل کر قبر کے کنارے کنارے بیٹھے ہیں، اور ہر مردے کے سامنے ایک نورانی تشت ہے، مگر ان مردوں میں سے ایک مردہ ایسا بھی ہے کہ اس کے سامنے وہ روشنی نہیں ہے، وہ نور نہیں ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، میں تمہارے سامنے جس طرح اور لوگوں کے سامنے یہ نور ہے تمہارے سامنے نہیں ہے؟ تو اس مردے نے جواب دیا کہ جن حضرات کے سامنے یہ نورانی تشت دکھ رہا ہے، یہ نورانی شمع نظر آ رہا ہے، ان کے دوست، احباب، اولاد ان کے لیے دعا، ایصال ثواب اور اچھائیوں کا ایصال کرتے ہیں، ان کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں، بھیجتے ہیں، اسی لیے ان کے سامنے یہ نور ہے۔ اور میرے پاس میرا ایک بیٹا تھا، وہ نیک نہیں ہے، نہ میرے لیے دعا کرتا ہے، نہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، اس لیے میرے پاس یہ نور نہیں ہے۔ آپ خواب سے بیدار ہوتے ہیں اور اس مرد کے بچے کو بلاتے ہیں جو انتقال کر چکا تھا، اور اس کو سمجھاتے ہیں کہ میں نے اس طرح خواب میں دیکھا ہے، سب کے سامنے نور تھا، تمہارے باپ کے سامنے نور نہ تھا۔ ان کو مایوسی اور شرمندگی ہو رہی تھی مردوں کے بیچ میں۔ وہ فوراً اس کا دل بدل جاتا ہے اور کہتا آپ گواہ ہو جائیے، میں آج ہی سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اپنے والدین کے لیے توبہ و استغفار اور صدقہ و خیرات کرتا ہوں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک دفعہ جب دوبارہ وہ خواب دیکھتے ہیں تو جو اور لوگوں کے سامنے نور تھا ان سے زیادہ روشن، یہاں تک کہ سورج سے بھی زیادہ روشن ان کے سامنے نور تھا، اور اس کی روشنی کے سامنے اور لوگوں کے سامنے جو شمع تھا اس کی نمی ظاہر۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تمہاری وجہ سے، اور کیجئے گا، تمہاری وجہ سے میرا بیٹا راہ راست پر آ گیا، اور اس کی وجہ سے میں جہنم کے عذاب سے چھٹکارا بھی پا گیا، اور اللہ کی نعمت بھی مجھے محسوس ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ کی دوستی تھی ملک الموت سے۔ ملک الموت، موت کا فرشتہ آپ کے پاس ملنے کے لیے آتے جاتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ ایک آدمی حضرت سلیمان علیہ السلام سے بات کر رہا تھا کہ اچانک آپ تشریف لے گئے، تو وہ آدمی بڑی تیز نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا، اور حضرت ملک الموت اس آدمی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت ملک الموت چلے گئے تو آدمی حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور ابھی یہ جو اچانک شخص آئے تھے یہ کون تھے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ ملک الموت، موت کے فرشتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ جب میں آپ سے بات کر رہا تھا تو مجھے بہت گھور گھور کر دیکھا۔ اتنا کہنے کے بعد کہتا ہے کہ میرا ایک کام کر دیجئے، آپ ہوا کو حکم دیجئے کہ ہوا مجھے ساحل جزیرہ ہندوستان پر پہنچا دے۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے اسے ہندوستان کے جزیرے پر پہنچا دیا۔ پھر جب حضرت ملک الموت آپ کے پاس تشریف لائے تو آپ نے اس آدمی کی یہ بات ان سے کہی کہ اس دن وہ شخص جو مجھ سے بات کر رہا تھا آپ اسے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ تو حضرت ملک الموت نے کہا کہ میں اسے اس لیے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا، مجھے تعجب ہو رہا تھا کہ آج ہی مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ اس کی روح قبض کر لوں۔ یہ یہاں ملک شام میں بیٹھا ہے اور اس کی روح قبض کرنے کا ہمیں ہندوستان کے جزیرے پر حکم ملا ہے، اس لیے میں گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو کسی خاص جگہ پر بھیجتا ہے تو اس میں بھی اس کے لیے موت کا سبب مضمر ہوتا ہے، موت کا سبب پوشیدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کی آخرت کو بہتر فرمائے، آمین، اور اجر جزیل عطا فرمائے، ہم سب کے والدین کی
مغفرت فرمائے اور زندوں کے صدقے میں مردوں کی اور مردوں کے صدقے میں زندوں کی مغفرت فرمائے آمین۔ مردوں کی بات ہے، ایک بات عرض کر رہا ہوں، حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تحزنوا امواتکم بالاعمال السیئۃ لان اعمالکم تورث علیہم، اپنے مردوں کو اپنے برے کارناموں سے غمگین نہ کرو، شرمسار نہ کرو، شرمندہ نہ کرو، اس لیے کہ تمہارے اعمال تمہارے مردوں پر پیش کیے جاتے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے مردوں پر پیش کیے جاتے ہیں۔ ہر روز یہ زمین 5 کلمات سے پکارتی ہے، یا ابن آدم تمشی علی ظہری و مسیرک الی بطنی، کہ اے اولاد انسان، اے اولاد آدم، اے انسان تو میرے اوپر آزاد چلتا پھرتا ہے، جبکہ تجھے میرے اندر پلٹ کر آنا ہے تو میرے اندر مجبور ہوگا۔ یا ابن آدم تضحک علی ظہری وسوف تبکی فی بطنی، اور اے انسان تو میری پشت پر، یہ زمین کہتی ہے کہ تو میری پشت پر ہنستا ہے، ان قریب تو میرے اندر آ کے روئے گا۔ وَيَا ابن آدم تتفرح علی ظہری، تو میری پشت پر خوش ہوتا ہے، مچلتا ہے، وستحزن فی بطنی، اور ان قریب تو میرے اندر غمگین ہوگا۔ وَيَا ابن آدم تذنب علی ظہری، تو میری پشت پر گناہ کرتا ہے، بدکاریاں بدافعالیاں کرتا ہے، وسوف یعذب فی بطنی، ان قریب تو میرے اندر عذاب دیا جائے گا۔ وَيَا ابن آدم تاکل الحرام علی ظہری، اے انسان تو زمین پر حرام کھاتا ہے، وسوف یاکلک الدود فی بطنی، ان قریب تجھے کیڑے مکوڑے میرے اندر کھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔